اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے، عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ تو آئیے اپنی اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم نکرہ اور اس کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے اس میں معرفہ کی جملہ اقسام یعنی تمام اقسام کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم اسم نکرہ اور اس کی تمام اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسم نکرہ کی عام سی تعریف یہ ہے کہ کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک خاص چیز ہوتی ہے جو اس میں معرفہ ہے، ایک عام چیز ہوتی ہے جو اس میں نکرہ ہے۔ مثلا کتاب آپ دیکھیں، کتابیں بہت ساری ہوتی ہے، ہر کتاب کو ہم کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اسکول، بہت سارے اسکول ہے۔ اسی طرح لڑکا، بہت سارے لڑکے، ہر لڑکے کو لڑکا ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عام نام ہے، اسی لیے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی بنیادی طور پر 9 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں ذات ہے۔ اس میں ذات سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی چیز کی ذات، جنس یا حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے۔ مثلا آدمی، گائے، گھوڑا، پھول وغیرہ۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر آدمی کی ذات الگ ہے، یا جانوروں میں گائے کی ذات، اس کی جنس یا اس کی حقیقت الگ ہے، گھوڑے کی الگ ہے۔ اسی طرح کائنات کی مختلف چیزوں میں پھول کی حیثیت، پھول کی ذات اور جنس وہ الگ ہے۔ تو آپ نے یہاں ملاحظہ کیا کہ وہ اسم جس میں کسی چیز کی ذات، جنس یا حقیقت کے حوالے سے دوسری چیزوں کی حیثیت الگ سمجھی جاتی ہے تو ایسی اسم کو کہتے ہیں اسم ذات۔ اس میں نکرہ کی دوسری قسم ہے اسم استفہام۔ استفہام کے لفظی معنی ہے پوچھنا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب استفہام کے معنی پوچھنا ہے تو یہاں اس اسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس میں پوچھنے کے معنی پائی جاتی ہے، یعنی کس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ایسی اسم کو کہتے ہیں اسم استفہام۔ مثلا کیا، کون، کب، کدھر، کیسے، کہاں، کون سا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کی تمام اسم استفہام کی مثالیں ہیں۔ یہ بہت زیادہ آسان ہے، یعنی وہ اسم جس میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو ایسی اسم کو کہتے ہیں اسم استفہام۔ مثال ہے کیا، کون، کب، کدھر، کیسے، کون سا، کہاں وغیرہ ہے۔ اسم نکرہ کی تیسری قسم ہے اسم صفت۔ وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی، حالت یا کی کیفیت بیان کی جائے۔ یاد رکھیے کہ اکثر لوگ اس کی تعریف ادھوری کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ صرف اس میں 2 چیزیں بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی اچھائی، برائی یا کسی چیز کی خوبی یا خامی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کی حالت اور کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں صفت میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی یعنی خوبی اور خامی، اس کے ساتھ ساتھ حالت یا کیفیت بیان کی جائے۔ کیفیت مستقل نہیں ہوتی، حالت مستقل ہوتی ہے۔ مثلا اچھا، برا، خوبصورت، ٹھنڈا، گرم، چھوٹا، بڑا وغیرہ۔ یہ تمام کی تمام کسی چیز کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت ہے۔ اور جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، یعنی کسی چیز، شخص یا وغیرہ کی صفت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ مثلا ذہین لڑکا، ذہین لڑکا میں آپ دیکھیں ذہین کیا ہے؟ یہ صفت ہے، لڑکا موصوف ہے، یعنی اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے تو اس لیے یہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ یاد رکھیے فارسی میں یہ دونوں چیزیں الٹ آتی ہے۔ پہلے موصوف آتا ہے، جیسے آب سرد۔ آب سرد کی معنی کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ تو آپ کہتے ہیں پانی کو اور سرد کہتے ہیں ٹھنڈا کو۔ تو آب سرد آب موصوف ہے اور سرد کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ٹھنڈا پانی یا سرد پانی، تو اس کی یہ ٹھنڈک، یہ اس کے پانی کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی خامی وغیرہ نہیں ہے، یہ اس کی کیفیت ہے کیونکہ یہ بدلتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت بیان کی جائے اسے اسم صفت کہتے ہیں، اور جس چیز کی یہ تمام چیزیں بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اسم معاوضہ۔ معاوضہ ظاہر بات ہے، معاوضہ کسے کہتے ہیں؟ مزدوری کو کہتے ہیں۔ کسی کام کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں معاوضہ۔ تو وہ اسم جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کرے،
یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم جس میں کسی مزدوری، اجرت یا معاوضہ کے معنی پائی جاتی ہے، مثلا رنگائی، رنگائی کسے کہتے ہیں؟ رنگنے کی مزدوری ہے۔ اسی طرح دھلائی کیا ہے؟ کپڑے دھونے کی اجرت ہے۔ سلائی کیا ہے؟ کپڑے سینے کی اجرت ہے۔ اس طرح چرائی وغیرہ یہ اس کی مثالیں ہیں۔ تو وہ اسم جس میں کسی اجرت کے معنی پائی جاتی ہے، معاوضہ کے معنی پائی جاتی ہے، ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں معاوضہ، اس کی مثالیں رنگائی، دھلائی اور سلائی وغیرہ ہے۔ نمبر 5 ہے اس میں حالیہ۔ اس میں حالیہ ظاہر بات ہے حال، لیکن وہ اسم جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ کس چیز کو ظاہر کرے؟ فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ مثلا ہنستا ہوا، روتی ہوئی یا ٹہلتا۔ مثلا ہنستا ہوا لڑکا، تو ظاہر بات ہے یہ اس کی مثال ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ یا روتی ہوئی لڑکی، روتی ہوئی بچی، یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح ٹہلتا یعنی ٹہلتا وہ یہاں آ گیا، ٹہلتا وہاں چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں حالیہ سے مراد یہ ہے کہ جس میں فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کیا گیا ہو، یعنی اس کی حالت اگر ظاہر ہو اس میں، تو ایسی اسم کو کہتے ہیں اس میں حالیہ۔ پھر 6 نمبر ہے اس میں مصدر۔ اس حوالے سے پہلی بھی بات ہوئی تھی، اس میں مصدر سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم جس سے دوسرے کلمے بنتے ہیں لیکن خود دوسروں سے نہیں بنتا۔ یہ وہ اسم ہے جو دوسرے کلموں سے نہیں بنتا لیکن دوسرے کلمے اس سے بنتے ہیں۔ مثلا آنا، جانا، پڑھنا وغیرہ، اس سے اور دوسرے کلمے بنتے ہیں، یعنی آنا سے آتا بھی ہے، فعل بھی بنتا ہے، آنا سے آیا یہ بھی فعل ہے۔ اسی طرح تو جو اسم دوسرے کلمے بنانے میں مدد دیتا ہے، ایسی اسم کو کہتے ہیں مصدر، اور یہ دوسری کلموں سے نہیں بنتا۔ نمبر 7 ہے اس میں حاصل مصدر۔ اب ظاہر بات ہے کہ حاصل مصدر ہے تو اس کی معنی کیا ہے؟ یعنی وہ اسم جو مصدر کی کیفیت یا نتیجے کو ظاہر کرے۔ مثلا آپ یہاں پر آسانی سے سمجھ جائیں گے، ٹوٹ اصل میں ٹوٹنا مصدر سے بنا ہے۔ اسی طرح سجاوٹ، سجانا مصدر سے ہے، ملاوٹ، ملانا مصدر سے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اسم جو کس چیز کو ظاہر کرے؟ جو مصدر کی کیفیت یا نتیجے کو ظاہر کرے، ایسے اسم کو کہتے ہیں اس میں حاصل مصدر۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ٹوٹ کس چیز سے بنا ہے؟ ٹوٹنا مصدر سے بنا ہے، سجاوٹ سجانا مصدر سے ہے، اور ملاوٹ ملانا مصدر سے۔ نمبر 8 ہے اسم فاعل۔ ایک ہے فاعل، ایک ہے اسم فاعل۔ تو اسم فاعل کسے کہتی ہے؟ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے۔ اسم فاعل مصدر سے بنتا ہے جبکہ فاعل کسی چیز سے نہیں بنتا، تو دونوں میں فرق یہ ہے۔ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے اور کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ مثلا کانا سے کھانے والا، یہ کانا مصدر ہے اور کھانے والا کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ اٹھنا سے اٹھنے والا، اٹھنا مصدر ہے، اٹھنے والا اسم فاعل ہے۔ کھیلنا سے کھیلنے والا، کھیلنا مصدر ہے اور کھیلنے والا اسم فاعل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہوتا ہے۔ فاعل یہ مصدر سے نہیں بنتا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لڑکا یا کرسی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اسم جو مصدر سے نہ بنے ہو تو اسے کہتے ہیں فاعل اور وہ کام کرنے والا ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسم فاعل سے مراد وہ اسم ہے جو اس میں مصدر سے بنتا ہے اور اس میں بھی کام کرنے کے معنی پائی جاتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فاعل اس میں مصدر سے نہیں بنتا اور اسم فاعل اس میں مصدر سے بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری قسم ہے وہ ہے نمبر 9، اور وہ ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے اور اس شخص کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام ہو رہا ہو یا کوئی کام واقع ہوا ہو۔ تو جس طرح ہم نے اسم کی تعریف کی تھی کہ اسم فاعل کیا ہے؟ یہ بھی مصدر سے بنتا ہے لیکن یہ کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسم مفعول بھی مصدر سے بنتا ہے لیکن یہ اس شخص کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہو۔ مثلا پہنچایا ہوا، منایا ہوا، مٹھایا گیا، مارا ہوا وغیرہ۔ آپ دیکھیں پہنچایا ہوا یعنی جس شخص کو پہنچایا گیا ہو، پہنچایا ہوا آدمی ہو، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے کیونکہ یہ مصدر سے بنا ہے۔ اسی طرح منایا ہوا، اسی طرح مٹھایا گیا، مارا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام کی تمام اس میں اصل میں
اسم مفعول ہے اور یہ مصدر سے بنی ہے، تو اسی لیے یہ اسم مفعول کہلاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یاد رکھیے کہ مفعول اور اسم مفعول میں فرق یہ ہے کہ مفعول یہ مصدر سے نہیں بنتا، جبکہ اسم مفعول مصدر سے بنتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 5 اسم یا اسماء، نمبر 1 اسم معاوضہ، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر، اسم فاعل اور اسم مفعول، یہ 5 اسم ایسے ہیں جو مصدر سے بنتے ہیں، مصدر سے وجود میں آتے ہیں، لہٰذا گرامر کی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں مشتقات۔ کیا کہتے ہیں ان کو مشتقات کہتے ہیں۔ اور مشتق کی تعریف ہم نے پہلے سے کی تھی کہ وہ اسم جو دوسرے اسموں سے، دوسرے کلموں سے بنتا ہے، دوسرے اس سے نہیں بنتے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ 5 کے 5 اسماء جو ہے، اسم معاوضہ یہ بھی کسی اسم سے بنتا ہے، وہاں پر ہم نے اس کی مثالیں دی تھی، جیسے رنگائی سے رنگنے کی مزدوری کو کہتے ہیں رنگنا، رنگائی، دھونا، دھلائی، سینا، سلائی وغیرہ۔ تو اسی طرح اور اس میں حالیہ، ظاہر بات ہے کہ اس میں فاعل یا مفعول کی حالت، یا مثلاً کہتے ہیں ہنستا ہوا، روتی ہوئی، ٹہلتا ٹہلتا، اس کے ہم نے مثالیں دی۔ تو اس میں حالیہ بھی مصدر سے بنتا ہے۔ اسی طرح اس میں حاصل مصدر، یہ مصدر کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مصدر کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہاں پر ہم نے مثال دی تھی کہ ٹوٹ کس چیز سے بنا ہے؟ ٹوٹنا سے بنا ہے۔ سجاوٹ کس چیز سے بنا ہے؟ سجانا سے۔ ملاوٹ کس چیز سے بنا ہے؟ ملانا سے۔ تو یہ اس میں حاصل مصدر، یہ مصدر کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، یہ مصدر سے بنتا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی کہتے ہیں یہ مشتق ہے۔ پھر 4 نمبر اسم فاعل، اس کی بھی ہم نے یہ تعریف کی تھی کہ اسم فاعل سے مراد وہ فاعل ہے یا وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنے، آپ دیکھیں، اور کام کرنے والے کو ظاہر کرے، مثلاً کانا سے کانے والا، اٹھنا سے اٹھنے والا، کھیلنا سے کھیلنے والا۔ اور 5 اور آخر جو ہے اسم مفعول ہے، اس کی بھی ہم نے یہ تعریف کی تھی کہ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے اور اس شخص کو ظاہر کرے جس پر کام ہو رہا ہو یا کیا گیا ہو، مثلاً پہنچایا ہوا، منایا ہوا، مٹھایا گیا، مارا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ 5 اسماء، اس میں معاوضہ، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر، اسم فاعل اور اسم مفعول، یہ مشتقات کہلاتے ہیں، یا یہ اسم مشتق کی بھی قسمیں ہیں۔ تو اسی حوالے سے یاد رکھیے کہ اسم نکرے کی بنیادی طور پر 9 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ 5 قسمیں مشتقات کہلاتی ہیں، یا یہ 5 قسمیں مشتق کی اقسام بھی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس سیشن کے حوالے سے آپ نے پوری طرح سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔